اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ ہم سب کو ماہ شعبان، ماہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبریک اور تہنیت۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ آپ نے کیوں کہا شعبان میرا مہینہ ہے؟ کیونکہ ماہ شعبان میں جتنی بھی ہستیاں روئے عرض پر تشریف لائیں، جن جن کی ولادت ہوئی، ان کی زندگی کا عنوان، ان کا جینا، ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا، شریعت محمدی، اقوال رسول خدا، دین نبی، ان الدین عند اللہ الاسلام کی بہترین مثال ہیں۔ اور انہوں نے دین خدا کی آبیاری کے لیے، بالخصوص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی آبیاری کے لیے اپنی زندگی کو وقف رکھا۔ ہماری روح فدا ان ہستیوں کے اوپر کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں بطور خاص ماہ شعبان، پہلی ماہ شعبان ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی۔ زینب زینت ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اسی لیے نبی خدا نے جناب زینب کے نام کو آسمان کے خزانوں میں سے ایک گراں قدر خزانہ قرار دیا۔ حسین منی وانا من الحسین، جو نبی خدا نے فرمایا وہ ماہ شعبان میں اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو عبادت گزاروں کی زینت ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کی بہترین ترجمانی کرنے والے ہیں، اسی طرح اسلام کا، شریعت کا، نبوت کا، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اپنے ہاتھوں میں لے کر ابو الفضل العباس علیہ السلام شریعت محمدی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے ہیں۔ ہماری جان قربان اس پر جو وسط شعبان، نیمہ شعبان کو جن کی ولادت ہے، جو ہم کنیت ہے، جو رسول خدا کے ہم نام ہیں، محمد مصطفیٰ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کرنے والے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت ہے۔ تو یہ ساری ہستیاں، چاہے جناب زینب ہو، چاہے جناب امام حسین ہو، چاہے امام زین العابدین ہو، چاہے ابو الفضل العباس ہو، چاہے جناب علی اکبر جو شبیہ رسول ہو، چاہے جناب قاسم ہو، یا امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہو، یہ ساری ہستیاں محمدی ہیں۔ اس لیے نبی خدا نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو تشریف لا رہا ہے وہ میرا نمائندہ ہے، وہ میری ترجمانی، اس کا جینا محمدی ہے، اس کا مرنا محمدی ہے، اس کا اوڑھنا محمدی ہے، اس کا بچھوڑنا محمدی ہے۔ اور خدا ہمیں بھی اس مہینے میں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو محمدی بنا سکیں۔ اور بالخصوص آج کیونکہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات سے منسوب شب ہے، آپ کی ولادت ہے، ہماری جان قربان جناب زینب کے وقت ولادت پر جب آپ آغوش جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں تشریف لائیں، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آپ کو آغوش جناب امیر کائنات میں دیا اور فرمایا کہ آپ اسم گزاری کیجئے، تو امیر کائنات نے آپ کو آغوش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھتے ہوئے فرمایا کہ نبی خدا آپ اپنی زبان وحی سے اعلان کیجئے کہ اللہ نے اس بچی کا نام کیا رکھا ہے۔ لہٰذا نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے دن جناب زینب کی ولادت کے لمحے آپ کو باپ کی زینت کہہ کر یہ اعلان کیا، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ یہ زبان نبی صرف اور صرف وحی سے بات کرتی ہے، اپنی ہوا، ہوس، اپنی خواہشات یا اپنی من اور اپنے دل کے مطابق بات نہیں کرتی۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ یہ باپ کی زینت ہے، زبان وحی نے کہا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو زینت ہے، یہ زینت نہ صرف علی بن ابی طالب کے لیے حسن اور زیبائی کا باعث بنے گی،
بلکہ مجھ محمد زبان وحی کے لیے، بلکہ حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں ان کے لیے 1,24,000 انبیاء کے دین، شریعت، اسلام اور خدا کی جانب سے آنے والے پیغام کو یہ زندہ کرنے والی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو زینت کہا۔ زینت یعنی حسن و جمال، خوبی و خوبصورتی۔ کسی نے بہت خوب کہا کہ علی کی بیٹی کی آمد ہے، علی کی بیٹی کی آمد ہے، میں کیا لکھوں، خدا کے دین تمہیں زندگی مبارک ہو۔ لہٰذا جناب زینب کبریٰ دین اسلام، دین نبی محمد، سنت محمدی کی آبیاری کرنے والی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی صداقت، آپ کی تصدیق میں اگر آپ کا نام رسول نے رکھا ہے، اور اگر آپ کو امام معصوم امام زین العابدین نے عالمہ غیر معلمہ کہا ہے، اگر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہے کہ یہ جود و سخا اور کرم اور فضل میں عطا کرنے والوں میں صف اول میں ہیں، اگر امام علی ابن ابی طالب یہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی جب وحدانیت خداوندی کا اقرار کر لے تو اس کے بعد کسی کو اس کا شریک نہیں کر سکتی، تو اس ہستی کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں، اس کی فضیلت کا ہم کیسے ذکر کر سکتے ہیں۔ ہماری جانیں، ہماری روحیں فدا اس عظیم ہستی کے اوپر کہ جس کے بارے میں اگر آج میں تھوڑا سا اگر ہم لوگ دیکھنا چاہیں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور 2021 کی ایسی دنیا جو چیلنجز سے بھری ہوئی ہے، جس میں ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل آتی ہے، یا پھر ہم کہیں کہ ہمارے چاروں طرف دشمن تو ہے لیکن نامرئی ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہم اسے پہچان نہیں سکتے، اور اگر ہم پہچان لیتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اس سے کس طرح مد مقابل ہوں۔ جو دشمن شناسی ہے نا، جو اپنے دشمن کو، ایسے دشمن کو جو چاروں طرف سے آپ کو گھیرے میں لیے ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائے، اور آپ کے پاس نہ افراد ہیں، نہ اختیار ہے، نہ طاقت ہے، نہ ہتھیار ہے، پھر بھی آپ کو اپنے دشمن پر حاوی رہنا ہے، تو وہ جناب زینب کبریٰ سے سیکھے۔ کس طرح جناب زینب کبریٰ نے کون سی جنگ جیتی؟ آپ نے حوصلے کی جنگ جیتی، آپ نے صبر کی جنگ جیتی، آپ نے تحریک کا آغاز کرنے کی جنگ جیتی، آپ نے موت کے بعد زندگی جینے کی جنگ جیتی، آپ نے تقریر نہیں کی، آپ نے تحریک کا آغاز کیا ہے، آپ نے خطبہ نہیں دیا، آپ نے اسلام کا رتبہ بیان کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مابعد کربلا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو اپنا کردار ادا کیا، آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے اسوہ و قدوہ قرار پائیں، ان کے لیے محل صبر قرار پائیں۔ اور یہ کس طرح سے ہوا؟ تاریخ گواہ ہے، میں باب مصیبت میں نہیں جانا چاہتی، آپ سب جانتے ہیں کہ کربلا کے حوادث کس طرح سے تھے۔ امام حسین علیہ السلام سے جب وداع کے وقت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس ملاقات میں امام حسین علیہ السلام سے وداع کرتے ہوئے بی بی نے گریہ کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یا اختی اصبر، اے میری بہن صبر کیجیے، اور بی بی نے فوراً جواب دیا اور فرمایا ستجدنی صابرہ، آپ مجھے بہت جلد صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ عصر کا وقت ہے، وداع کے وقت آپ نے، جناب زینب نے امام حسین سے یہ کہا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہم نے دیکھا کہ جناب زینب کا صبر پہلے مرتبے پر جو آشکار ہوا ہے کہ بغیر لشکر کے لڑی ہے زینب، اکیلی ہے لیکن لاکھوں پہ بھاری ہے زینب، کہ جب آپ طلع زینبیہ پر کھڑی ہوتی ہیں اور آپ شمر کو ہوشیار کرتی ہیں، آپ یہ نہیں کہتی کہ میں مظلوم ہوں، میں تنہا ہوں، میں اکیلی ہوں اور تم کسی کو بے خطا مار رہے ہو، بلکہ آپ فرماتی ہیں اے شمر رک جا، جس گردن پر تو چھری چلا رہا ہے یہ بوسہ گاہ رسول ہے، یہ خامس آل کسا ہے، یعنی جو چادر کسا ہے ان میں سے یہ ایک ہے، یہ فاتح مباہلہ ہے، یہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی بہترین سلطنت یعنی بہشت عطا کی ہے، ان کو اللہ نے اپنے لیے کشتی نجات اور چراغ ہدایت بنایا ہے۔ بی بی یہ نہیں فرما رہی کہ یہ مظلوم ہے، یہ بے بس ہے، بلکہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ ساری فضیلتیں تو اللہ نے ان کو دے رکھی ہیں، تو فضیلتوں کے اوپر اپنی چھری کو چلا رہا ہے، تو عظمتوں کے اوپر اپنی چھری کو چلا رہا ہے، ان کو تنہا نہ سمجھو، ان کے پیچھے 1,24,000 انبیاء ہیں، یہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے پیچھے سلسلہ ہدایت ہے، اور یہ تنہا ظلم جو تو کرے گا یہ داستان یہاں ختم
نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کے بعد اس کو تاریخ عالم جس طرح سے ابراہیم کا تذکرہ کرتی ہے، جس طرح سے عیسیٰ کا تذکرہ کرتی ہے، جس طرح سے موسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، جس طرح سے حضرت اسماعیل کی ذبح کا تذکرہ ہوتا ہے، اس طرح حسین سید الشہداء کا تذکرہ رہے گا، اور کوئی بھی اس کو ختم نہ کر سکے گا۔ یہ ایک حسین، ایک وجود، ایک ذات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سلسلہ ہے، تو اس کے اوپر ظلم و ستم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر ہم جنگ، اگر ہم معرکہ، اگر ہم بغیر لشکر کے، بغیر ہتھیار کے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو جناب زینب کبریٰ سے بہترین کوئی اسوہ و قدوہ، کوئی منجی و کرامت نہیں ہے۔ ہماری جان قربان اس زینب کبریٰ پر جس نے اپنی اس جنگ کو اتنی سرفرازی اور اتنی بے نیازی کے ساتھ لڑا کہ دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ روایت ہے کہ یزید نے اپنے غلام خولی سے، جو بیویوں کو دربدر کرنے پر مأمور تھا، اس سے پوچھا اور کہا کہ مجھے ساری رپورٹ دو، تو اس نے رپورٹ دیتے ہوئے بتایا کہ میں کن کن مقامات پر ان کو لے کر گیا۔ یزید نے پوچھا بتا بیویاں، جب ان کو لوگ طعنہ تشنیع دیتے تھے، انہیں ذلیل و رسوا کرتے تھے، تو یہ بیویاں کیا کرتی تھیں؟ خولی بن تمیم جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہم ہر جگہ انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے لے کر جاتے، لیکن یہ بیویاں عزت اور شرف کے ساتھ لوگوں کا مقابلہ کرتی۔ یہ ایسے فاتح بن کے یہ فاتح بن کر ہر میدان میں داخل ہوتی اور عزت و شرف کے ساتھ لوگوں کا سامنا کرتی۔ ہم چاہتے تھے انہیں رسوا کریں، کہنا یہ چاہتا ہے نا، لیکن زینب کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ کوئی زینب کو رسوا نہ کر سکا۔ زینب کے پیغام اور اس کی تقریر اور اس کے بیان اور اس کا انداز اور ان کے اطوار لوگوں کو ان کی تمام تر طاقتوں کے باوجود خالی، یکا اور تنہا کر گیا۔ اور جناب زینب کبریٰ کے لہجے نے جب ایک دفعہ کلام کیا، دیکھیے مجھے یہ بات بی بی کی اتنی زیادہ آپ کہیں کہ ساری فضیلتوں پر حاوی ہے، وہ یہ کہ جب بی بی نے کلام کرنا چاہا، خطبہ دینا چاہا، تو آپ نے اپنے لہجے میں کس کا عکس ظاہر کیا؟ آپ نے کس کا لہجہ انتخاب کیا؟ لہجہ علوی، ہاں، امام علی علیہ السلام کا، امام علی علیہ السلام کے لہجے کو انتخاب کیا۔ یہ انتخاب زینبی کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، ابھی ہم نے 27 رجب گزاری ہے، معراج کے احوال سنے ہیں، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے اور خداوند کریم نے اپنے حبیب سے کلام کرنا چاہا، تو اللہ نے کس کے لہجے کو انتخاب کیا تھا؟ اللہ نے روئے عرض پر جو بہترین خلق ہے، علی بن ابی طالب، وسیع رسول رب العالمین، مولا الموحدین کے لہجے کا انتخاب کر کے اللہ نے بتایا کہ اے محمد، میرے اور آپ کے درمیان اگر کوئی مخلوق، اگر کوئی عبد ہے تو وہ صرف علی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جو انتخاب تھا وہ بھی خدائی انتخاب ہے، وہی لہجہ جو معراج پر اللہ نے اپنے لیے پسند کیا، جناب زینب کبریٰ نے اس کو اپنے لیے ڈھال بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب لہجہ علوی میں، لہجہ حیدری میں، لہجہ صفدری میں جناب زینب کبریٰ نے کلام کیا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ آپ کے کلام کے آغاز میں ہی لوگ ایسے خاموش، انگشت بدندان، سکتہ زدہ ہو کر کھڑے ہو گئے تھے کہ اگر ان کے سروں پر پرندہ بھی آ کر بیٹھ جاتا یا اگر سوئی بھی گرائی جاتی تو اس کے گرنے کی آواز آتی، اور لوگ اس کو نظر انداز نہ کر سکتے۔ یہ جمال زینبی ہے، یہ انتخاب جناب زینب کبریٰ ہے کہ آپ کا انتخاب خدائی انتخاب ہے۔ آپ نے اپنے لیے جو رخ اپنایا وہ خدائی ہے، وہ الہی ہے، وہ سماوی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے اپنے آپ کو قریب کرتے ہیں تو کبھی بھی ہم اللہ کی ذات سے دور نہیں ہو سکتے۔ ہمارا وجود، ہمارا کردار، ہماری عبادات، ہمارے اطوار، ہماری دعائیں، ہماری تحریک، ہماری زندگی کا مقصد، ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سفر کرنا، ہمارا کلام کرنا، سب جناب زینب کبریٰ کے مطابق الہی، توحیدی، نبوی، محمدی، سنت رسول کے مطابق ولایت علی ابن ابی طالب علوی اور صفدری اور ابو اور حسینی، فاطمی، حسنی ہو جاتا ہے۔ ہماری جانیں قربان اس ہستی پر بس آپ کی زحمت تمام کرتی ہوں
کہ جن کو جب آپ سب جانتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ نے جب مدینے میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر کا آغاز کیا تو بہت لوگوں نے آ کر آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ سفر نہ کیجیے. جناب زینب نے ایک جواب دیا، فرمایا ہمارا جینا حسین کے ساتھ، ہمارا مرنا حسین کے ساتھ. امام وقت کے ساتھ جئیں گے اور امام وقت کے ساتھ مریں گے. نحیی معاہم و نموت معاہم، جئیں گے تو حسین کے ساتھ اور مریں گے تو حسین کے ساتھ. امام وقت کے لیے خود کو قربان، خود کو فدا، خود کو تیار، خود کو آمادہ، خود کو تو چھوڑے، جناب زینب کبریٰ نے اپنی اولاد بھی چھوڑے، اپنی نسل دے دی حقیر سمجھ کر دی، یہ سمجھ کر دی کہ اس پر میں اپنے برادر اور اپنے امام، اپنی حجت کے سامنے یہ اظہار بھی نہ کروں گی کہ میں نے کچھ دیا ہے، بلکہ یہ تواضع رکھوں گی کہ جو کچھ دیا ہے یہ قابل ذکر نہیں ہے. اللہ ہم لوگوں کو بھی سنت جناب زینب کبریٰ کے مطابق عاجزی، انکساری اور تواضع عنایت کرے، اور ہم بھی جو کچھ چھوٹے موٹے اعمال راہ خدا میں کرتے ہیں اس میں ہمارے اندر اللہ نہ کرے غرور و تکبر آئے، یا اس کو ہم بہت بڑا کوئی اپنے لیے فریضہ سمجھ لیں اور ہماری نیتوں کے اندر یا ہماری ذات، ہماری شخصیت کے اندر خود پسندی آ جائے اور ہم یہ سوچیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑی خدمت کر لی ہے. اللہ ہمیں جناب زینب کبریٰ جیسا تواضع دے، جناب زینب کبریٰ جیسا خلوص دے، اپنے اعمال کو، اپنی کنٹریبیوشن کو حقیر سمجھنے کی توفیق دے، اور پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ اس ماہ شعبان میں ہم جتنی ہستیاں اس ماہ شعبان میں پیدا ہوئی ہیں، ان کی ولادت ہوئی ہے، ان سب کی زندگیوں کو سمجھنے، درک کرنے، اس سے معرفت حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت کرے. پروردگار عالم جتنے بھی لوگ اس وقت ہمارے ساتھ اس سیشن میں شریک ہیں ان سب کی دلی حاجات کو برابر فرما، ان کی زندگی کی مشکلات کو بہترین مصلحت میں بدل دے، اور ان کی حاجات کو، ان کی مشکلات کو آسان اور سہل فرما، اور جن آزمائشوں سے وہ گزر رہے ہیں وہ ان کے لیے زاد راہ آخرت بنے اور آخرت کا توشہ بنے. اور وہ جتنے بھی لوگ اس وقت ہمارے ساتھ اس سیشن میں موجود ہیں اور بالخصوص اس پیج کے جو آرگنائزرز ہیں، خداوند کریم ان کو ان کے مقصد نیک میں کامیاب اور سرخرو کرے. ارحم الراحمین قلب مطہر امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، اور جب میرے مولا ظہور فرمائے تو ہمیں ہمارے بزرگوں اور بچوں سمیت ان کے اصحاب اور اعوان میں جگہ عنایت فرما. قلب مطہر امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، ہمیں اس دنیا میں زیارت چہاردہ معصومین، آخرت میں شفاعت چہاردہ معصومین سے ہمکنار فرما. یا امام ہمارے ہر عمل کو، ہمارے ہر ایکشن کو امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کا سبب بنا دے. یا اللہ ہمارا جینا اہل بیت کے ساتھ، ہمارا مرنا آل رسول کے ساتھ، ہمیں شہادت نصیب فرما. امت مسلمہ بالخصوص امت تشیع کو اتفاق اور اتحاد عنایت فرما. میرے مولا امام زمانہ جب ظہور